کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا۔ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگا۔ لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے۔ اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے۔ جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس۔ پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی، یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ سمجھ لیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے وہ مولانا قاسم، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں۔ کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں۔ اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے۔ 71 یاد کی سن 71 پاکستان 2 لخت، 94,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کی، کنسنٹریشن کیمپ۔ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون گیا۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تم ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا۔ اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جاتے ہیں۔ اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی، یہ رکنے والی نہیں۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان کا۔ انہوں نے کہا ہے یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکل، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں۔ یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم۔ دریائے سندھ بہ رہا ہے لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض، یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں گرگ چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب، یہ آپ جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کی خودکش حملہ آور، وہی ان لوگوں کے رشتہ دار نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے، کتنے ہیں جن کے بچے ختم، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا
اور خودکش بمبار جس نے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا، اور اس کے میس میں لوگ جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس نے اس کو ٹھنڈا کیا، خود جان دے کر، تو جان لی۔ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا، تو یہ بات رکے گی نہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں، اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتہ دار ہیں، محسود ہیں، وزیر فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچوں کہ پاکستان کا وجود باقی رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004 اسی جگہ۔ پاکستان جواز کھو چکا، یہ اسلام کے نام پر تھا، ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے؟ تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبات نے کہ غلط ہے، تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی، جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا، اس حوالے سے اپنا جواز کھو چکا۔ نو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی نے نمبر 1 چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہو۔ جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کریں، اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا انہوبی شے سوچ نہیں سکتے۔ یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں پہنے، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں انہوں نے، ابھی تک تو تحریک چل رہی ہے۔ اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی، اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنا۔ لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ ہو گئی ہوئے، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے، یہ نیٹو فورسز ان دی ویسٹ، انڈین فورسز دے ول مارچ انٹو پاکستان، اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان ول بی پٹ ایٹ دی مرسی آف انڈیا، بھارت، اور ڈو واٹ ایور یو لائک۔ کونڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت نے کرنا۔ بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کاروائی ہو رہی، اللہ کرے کہ وہ بھی ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی ایک پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن